اور آئیے اب ایک ایسے میں شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے قدم بھی روک دے گا، آپ کے دلوں کی دھڑکن بڑھ جائے گی، جس کی شاعری سن کر ہندوستان نہیں پوری دنیا جس کی شاعری کا اعتراف کرتی ہے، جو اپنی شاعری کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اب میں آئیے اس شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے اپنی شاعری کے حوالے سے پوری اردو دنیا میں اپنے نام کے ساتھ جو اعتبار حاصل کیا ہے، اس شخصیت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ سخن میں سہل نہیں جان نکال کر رکھنا، یہ زندگی ہے ہماری سوال کر رکھنا۔ پوری دنیا میں شہرت کے امانت دار جناب ڈاکٹر راحت اندوری سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت نہیں، جس نے طریقہ استعمال کیا حضرات، آواز نہیں دینا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں، میں چند اشعار نعت پاک کے پڑھوں گا۔ راشد منائی صاحب اور ہمارے بھائی عدنان صاحب قاری کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اس روشن اور منور محفل میں مجھے انہوں نے دوبارہ یاد کیا ہے۔ میں چند قطعات پڑھوں گا، کچھ اشعار بالکل تازہ ہیں، جس کا نام ہوگا اسی کے گلے میں صاحب کسی ذریعے سے آپ تک پہنچے ہوں گے۔ اگر آپ پہلے مجھے اجازت دیں سب لوگ مل کر درود شریف پڑھیں، ہاں اجازت دیں تو میں پڑھنا شروع کروں گا۔ ارشاد حضرات۔ عرض کیا ہے کہ امین حرف و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا۔ آپ نے مشاعرے پڑھتے ہوئے مجھے سنا ہوگا، سال میں 365 راتیں ہوتی ہیں اور اس میں ہم کم سے کم 300 راتیں ساری دنیا میں شاعری سناتے پھرتے ہیں، لیکن شاید ایک آدھ رات ہمارے حصے میں آتی ہے کہ اسی کے صدقے میں ساری زندگی میں ہماری گزر رہی ہے، اور ساری راتیں اسی رات کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو مجھے اچھا لگے گا کہ آپ اگر اچھی طریقے سے سنیں گے۔ از کیا ہے کہ امین حرف و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا، شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا۔ امین حرف و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا، شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا۔ یہ نعت پاک رسول خدا کی محفل ہے، مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کیا کہنے، واہ واہ، کہ رسول خدا کی محفل، مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا۔ صاحب یہ سنیے کہ میری حیات، سنیں اثر بھائی صاحب، میری حیات، واہ، میری کائنات آنکھوں میں، واہ، میری حیات، میری کائنات آنکھوں میں، وہ ذات پاک، وہ ذات صفات آنکھوں میں، وہ ذات پاک، وہ ذات صفات آنکھوں میں، در حضور کو رکھتا ہوں پتلیوں کی طرح، یہ دیکھ یہ رہی میری نجات آنکھوں میں، در حضور کو رکھتا ہوں پتلیوں کی طرح، یہ دیکھ یہ رہی میری نجات آنکھوں میں۔ اور کچھ سنیے صاحب، میں اس کر رہا ہوں ایک نعت پاک کے چند تازہ اشعار آپ کی اس محفل کے لیے لے کر آیا ہوں، اس سے پہلے ہی دو قطعات اور سن لیجیے۔ اس کیا ہے کہ کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، واہ، کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی، واہ، کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی، نالین جب سے آپ کے دیکھے ہیں خواب میں محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی۔ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ،
نالین جب سے آپ کے دیکھے ہیں خواب میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی پڑ گئی. سبب ڈاکٹر ملنگا صاحب، سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا محمد اولی لکھا، محمد آخری لکھا، محمد اولی لکھا، محمد آخری لکھا. میں اپنے سر پہ لے کر بوجھ پہنچا تھا گناہوں کا، رسول پاک نے لیکن مجھے بھی جنتی لکھا. تمام رسول پاک نے لیکن تمام ذرے ستارہ صفت نہ ہو جاتے، تمام ذرے ستارہ صفت نہ ہو جاتے، ستارہ صفت نہ ہو جاتے. یہ رہگزر ہے، یہی کہکشاں نہ ہو جاتی. تمام ذرے ستارہ صفت نہ ہو جاتی. یہ رہگزر ہے، یہی کہکشاں نہ ہو جاتی. اگر حضور کا سایہ زمین پہ پڑ جاتا تو یہ تمام زمین آسمان نہ ہو جاتی. واہ واہ زمین پر واہ واہ. سنیے گا سرکار، تو یہ تمام زمین آسمان نہ ہو جاتی، تمام ذرے ستارہ صفت نہ ہو جاتی. یہ رہگزر ہے، یہی کہکشاں نہ ہو جاتی. اگر حضور کا سایہ زمین پہ پڑ جاتا تو یہ تمام زمین آسمان نہ ہو جاتی، آسمان نہ ہو جاتی. سنیے صاحب، میں یہ پڑھتا ہوں، اب یہ ایک نعت کے کچھ شعر ہیں کہ میں ہندوستان میں ہوں، میں ہندوستان میں ہوں، میں ہندوستان میں ہوں اور مدینہ پاس رہتا ہے. میں ہندوستان میں ہوں اور مدینہ پاس رہتا ہے، انگوٹھی دور رہتی ہے، نگینہ پاس رہتا ہے. میں ہندوستان میں ہوں اور مدینہ پاس رہتا ہے، انگوٹھی دور رہتی ہے، نگینہ پاس رہتا ہے. لگا رکھی ہے لاؤ سرکار کے دربار سے میں نے، لگا رکھی ہے لاؤ سرکار کے دربار سے میں نے، اسی دربار سے جنت کا زینہ پاس رہتا ہے. لگا رکھی ہے لاؤ سرکار کے دربار سے میں نے، اسی دربار سے جنت کا زینہ پاس رہتا ہے. کہیں اب کے برس بھی رہ نہ جاؤں میں زیارت سے، کہیں اب کے برس بھی رہ نہ جاؤں میں زیارت سے. بہت روتا ہوں جب حج کا مہینہ پاس رہتا ہے، اس بار بھی میں رہ نہ جاؤں زیارت سے. بہت روتا ہوں میں جب حج کا مہینہ پاس رہتا ہے. نہ جانے کون سی دنیا میں رہتا ہوں، وہاں جا کر نہ جانے کون سی. یہ میرے جیسا گناہگار اور کمینہ اور حقیر آدمی بھی میرا خیال ہے کوئی 8 مرتبہ حاضری دے چکا ہوں وہاں کی. تو اسی لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اس کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ جانے کون سی دنیا میں رہتا ہوں میں، وہاں جا کر نہ مرنا پاس ہوتا ہے نہ جینا پاس. واہ واہ واہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. واہ. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. شاعری کے کئی دیوان لکھے ہیں لیکن آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھی. واہ 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 واہ. کیا کہنے؟ واہ واہ واہ. شاعری کے کئی دیوان لکھے واہ واہ واہ. شاعری کے کئی دیوان لکھے ہیں لیکن آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتے. واہ واہ واہ. اچھا میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے.
میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے، جنت میرے رسول کی ہے، ہر ایک سانس عقیدت میرے رسول کی ہے، ہر ایک سانس عقیدت میرے رسول کی ہے، یہ زندگی تو امانت میرے رسول کی ہے، یہ زندگی تو امانت میرے رسول کی ہے۔ سنے کہ یہ میں جانتا ہوں عدالت جو فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں عدالت جو فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں وکالت میرے رسول کی ہے، میں جانتا ہوں عدالت جو فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں وکالت میرے رسول کی ہے۔ جو حکمراں بنے پھرتے ہیں ان کو، جو حکمراں بنے پھرتے ہیں کوئی ان سے کہے، جو حکمراں بنے پھرتے ہیں کوئی ان سے کہے زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے۔ جو حکمراں بنے پھرتے ہیں کوئی ان سے کہے زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے۔ دکھاتے کیا ہو کوئی اور سنویدھان، دکھاتے کیا ہو کوئی اور سنویدھان مجھے، دکھاتے کیا ہو کوئی اور سنویدھان مجھے، میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے۔ واہ وہ میں نے دوسرے طریقے سے جو یاد آیا تھا اس کو میں نے پھر سے لکھ لیا تھا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ شاعری کے کئی دیوان لکھے ہیں، لیکن آپ کے نام کی ایک نیم نہیں لکھ سکتا۔ میرے پیمبر کا نام شاید میری زباں پر چمک رہا ہے، میرے پیمبر کا نام شاید میری زباں پر چمک رہا ہے۔ گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے۔ میرے پیمبر کا نام شاید میری زبان پر چمک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے۔ میں رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، لگا کہ الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کہ کاغذ دھڑک رہا تھا۔ جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، کیا کہنے رہا صاحب؟ جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، لگا کہ الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کہ کاغذ دھڑک رہا ہے۔ صاحب اپنی زبان میں اپنے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، صاحب اپنی زبان میں اپنے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ فلک پہ تارے چمک رہے ہیں، شجر پہ پتا کھڑک رہا ہے۔ سب اپنی زبان میں اپنے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ فلک پہ تارے چمک رہے ہیں، شجر پہ پتا کھڑک رہا ہے۔ میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ، میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ، کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی حیات بن کر کھڑا ہے۔ واہ واہ، کیا کریں، واہ واہ، کیا کریں۔ یہ تھے جناب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی نوجوان چاہ رہے ہیں کہ راحت صاحب سے درخواست کی جائے، اگر کچھ کاغذ پر اشعار اور نوٹ ہو تو میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور چند اشعار سے اور نواز دیں۔ میں اس مجبوری کو سمجھتا ہوں، بہرحال حافظے پر زور دیں، اس لیے کہ جس ہندوستان میں جس حافظے کا یہ مظاہرہ کرتے رہے ہیں اس پہ تو اللہ ہی خیر کرے ان کے ساتھ، لیکن یہاں جس حافظے پر
وہ زور دے کے اشعار پڑھیں گے، یہ ضرور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ چلے شاعر ڈاکٹر راحت اندوری اپنے جی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے آپ لوگوں نے مالا مال کر دیا، میں بہت خوش ہوں اس وقت۔ از کیا کہ یہ جو بکھری ہوئی خدائی ہے، واہ، یہ جو بکھری ہوئی خدائی ہے، یہ جو بکھری ہوئی خدائی ہے، یہ جو بکھری ہوئی خدائی ہے، اس کی بنیاد ایک چٹائی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، بہت خوبصورتی، واہ، یہ جو بکھری ہوئی خدائی ہے، یہ جو بکھری ہوئی خدائی واہ واہ واہ، اس کی بنیاد ایک چٹائی ہے، کیسی اترائی پھر رہی ہے ہوا، کیسی اترائی پھر رہی ہے ہوا، ان کی چوکھٹ کو چھو کے آئی، کیسی اترائی پھر رہی ہے، واہ واہ کیسی اترائی پھر رہی ہے ہوا، واہ، ان کی چوکھٹ کو چھو کے آئی ہے۔ نعت لکھتا ہوں روتا جاتا ہوں، نعت لکھتا ہوں روتا جاتا ہوں، کیسی نایاب روشنائی ہے، واہ 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 واہ، نعت لکھتا ہوں روتا جاتا ہوں، کیسی نایاب روشنائی ہے، ان کی گلیوں کا آ رہا ہے خیال، ان کی گلیوں کا آ رہا ہے خیال، آ رہا ہے خیال، ان کی گلیوں کا آ رہا ہے خیال، حافظے پر بہار آئی، واہ واہ ان کی گلیوں کا آ رہا ہے واہ واہ، حافظے پر بہار آئی ہے، میں وہاں نعت پڑھ کے آیا ہوں، واہ، سبحان اللہ، واہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ کمائی ہے، واہ واہ واہ، میں وہاں نعت پڑھ کے آیا، میں وہاں نعت پڑھ کے آیا ہوں، کیا کہنے، واہ، اس سے بڑھ کر بھی کچھ کمائی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ کمائی ہے، ایک بار اور ہو کے آنا ہے، عمر سے آخری لڑائی ہے۔ بہت بہت نوازش، بہت محبت۔